فاریہ 16 سال کی دلہن بنی بامشکل اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے التمش کے قریب آئی، جو شیروانی میں ہی بیڈ پر لیٹا ہوا اپنے ماتھے پر بازو رکھے ہوئے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ فاریہ کہنے لگی، دیکھیں التمش صاحب، آج ہماری سہاگرات ہے اور آپ ہیں کہ میرے قریب ہی نہیں آئے۔ تھک گئی ہوں میں گھونگھٹ نکال کے بیٹھے ہوئے۔ فاریہ کی آواز نے التمش پر تو جیسے بجلیاں ہی گرا دی۔ وہ ایک دم چونک کر اٹھ کر بیٹھا، اپنے سامنے کھڑی اس کمسن بچی کو، جو دلہن بنے ہوئے بچی ہی تو لگ رہی تھی، 16 سال کی تھی، اور دیکھا جائے 16 سال کی لڑکی کی قانوناً شادی کرنا جرم ہے۔ التمش کہنے لگا، پورے 18 سال بڑا ہوں میں تم سے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ کہنے لگی، جی اچھے سے جانتی ہوں، شادی کی ہے، پورے ہوش و حواس میں کی ہے میں نے، اور شادی کی رات شوہر کو بیوی کے قریب آنا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو سبھی الٹ ہے۔ 1 گھنٹے سے میں گھونگھٹ اوڑھے بیڈ پر بیٹھی ہوں، مگر آپ ہیں کہ کمرے میں آئے اور لیٹ گئے۔ ایسے نہیں چلے گا التمش صاحب۔ التمش بیڈ سے اٹھا، اس کے روبرو کھڑا ہوا، اس کے بازو کو زور سے پکڑتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنے چہرے کے قریب کرتا کہنے لگا، سہاگ رات کا مطلب سمجھتی ہو نا تم؟ کچھ دیر پہلے جو فاریہ اتنا بے دھڑک بول رہی تھی، اب جب التمش نے اس کے بازو کو تھاما تو اس کا کانفیڈنس جیسے آسمان سے زمین پر آ کر گرا۔ وہ کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہنے لگی، جی میں جانتی ہوں۔ کہنے لگا، تو ٹھیک ہے، بتاؤ مجھے کیا ہوتا ہے سہاگرات کو؟ اگر جانتی ہو تو خود سے کرو میرے ساتھ جو کرنا چاہتی ہو۔ فاریہ کے چہرے پر ڈر واضح طور پر نظر آنے لگا، اس کے گال دہکنے لگے جب وہ کہنے لگی، شوہر تو بیوی کے قریب بڑے پیار سے، بڑی محبت سے آتا ہے، آپ مجھ پہ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کوئی خود تو نہیں آ گئی آپ کی زندگی میں، بارات لے کر آپ میرے دروازے پر پہنچے تھے، تو پھر یہ غصہ کیوں؟ وہ ایک بار پھر سے خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے اپنے ڈر خوف کو دور پھینکتے ہوئے بولنے لگی، کیونکہ اس کی اماں نے اسے جو سمجھایا تھا وہ اسی حکم کو ہی مان رہی تھی۔ التمش کہنے لگا، تمہارے جیسی بے حیا لڑکی کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے دماغ ڈرامے دیکھ دیکھ کر بالکل خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں تمہیں بچی سمجھ کے چھوڑ رہا ہوں، اور تم ہو کہ تمہارے اندر کے جذبات آرام ہی نہیں لے رہے۔ فاریہ کے لیے التمش کی آنکھوں میں مزید دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب فاریہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ وہ اسے جھٹکتے ہوئے کہنے لگا، اب یہ آنسو کس بات پہ؟ میرے سامنے معصوم بننے کے ڈرامے مت کرنا۔ یہ آگ تم نے ہی میرے اندر لگائی ہے، اور اسے اب بجھاؤ گی بھی تمہیں۔ ویسے تمہاری عمر 16 سال ہے نا؟ ابھی تو میں اس نکاح کے حق میں ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں ماما کو تم میں ایسی کون سی خوبی نظر آئی کہ جو انہوں نے نہ تمہاری حیثیت دیکھی، نہ تمہاری عمر دیکھی، نہ تمہاری تعلیم دیکھی، اور لا کر میرے گلے میں ڈال دیا۔ فاریہ کہنے لگی، اگر اتنی ہی بری تھی اور اتنی ہی خامیاں ہیں مجھ میں تو کیوں آئے تھے بہانے؟ اسی وقت انکار کر دیتے۔ وہ بھی حالاتوں کی ماری مجبور لڑکی تھی، اور دل میں آئی بات وہ فوراً سے کہہ دیتی تھی۔ دل کی بات کو دل میں رکھنا تو اسے آتا ہی نہیں تھا، جو بات دل میں ہوتی پھٹ سے کہہ دیتی۔ کہنے لگا، میں مرا نہیں جا رہا تھا تم سے شادی کرنے کے لیے، وہ تو ماما نے مجھ کو اتنا پریشرائز کیا کہ میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا، اس لیے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ مجبوری میں ہوا ہے۔ اپنی آنکھوں میں کوئی سہانے خواب مت سجا لینا۔ فاریہ پھر سے التمش کے قریب ہوئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، رشتہ جیسے بھی جوڑا آپ نے، میں نہیں جانتی، مگر آپ میرے قریب آئے بغیر سو نہیں سکتے۔ اب التمش کو کچھ اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس لڑکی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی لڑکی اس طرح اپنے منہ سے اس طرح کی باتیں نہیں کرتی۔ اور التمش اور فاریہ کی آج پہلی ملاقات تھی، نہ تو ان کے گھر میں کوئی آنا جانا تھا، تو اس طرح ایک پرائے اجنبی مرد سے بے شک نکاح ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی دونوں ایک دوسرے کے لیے انجان تھے۔ وہ کیسے اپنی عمر سے اتنے بڑے مرد کے ساتھ اس طرح بات کر سکتی تھی؟ التمش نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے، اوپر سے کرتا اتارتے ہوئے اس نے غصے میں دور پھینکا اور کہنے لگا، جتنے ارمان میں نے شادی کے آج تک اپنے دل میں سجائے تھے۔ فاریہ کہنے لگی، کیوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ مرد تو کم عمر لڑکیوں پہ مرتے ہیں۔ فاریہ کی باتیں التمش کا مزید دماغ خراب کر رہی تھی۔ بولا، انتہائی جاہل قسم کی لگ رہی ہو تم۔ بولی، یہ میں نہیں کہتی، یہ بڑی عورتوں نے اس طرح کی ساری باتیں کی تھی،
کیونکہ جب میں دلہن بنی بیٹھی تھی نا، تب مجھے سب ایسی ہی باتیں تو سنا رہی تھی۔ التمش مزید چونکا، کہنے لگا کس طرح کی باتیں؟ بولی یہی کہ کم عمر لڑکی جب بیوی بنے گی تو التمش تو خود ہی اس پر لٹو ہو جائے گا۔ التمش کی حیرانگی کی کوئی حد نہیں تھی، مگر اب التمش کو کچھ اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ جسے جاہل گوار کہہ رہا تھا وہ اصل میں دماغ سے خالی لڑکی ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے، جیسے بالکل بچپنے والا ذہن تھا اس کا۔ التمش نے اسے کہا کہ دیکھو تم ابھی ناسمجھ ہو، شادی کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتی، اس لیے جو کچھ ہوا ہے اس سے ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اپنا یہ بھاری بھرکم جوڑا اتارو اور سو جاؤ۔ فاریہ بولی مگر میری منہ دکھائی، جو دلہا دلہن کو شادی کی رات دیتا ہے وہ کہاں ہے؟ اور پتہ ہے مجھے تو تحفے لینے کا بڑا شوق ہے، بچپن سے آج تک جس حالات میں زندگی گزری ہے بس ڈراموں میں ہی دیکھا تھا کہ لوگ تحفے بھی دیتے، ورنہ میری قسمت میں تو کبھی آج تک تحفہ ہوا ہی نہیں۔ اس وقت فاریہ کی آنکھوں میں معصومیت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ فاریہ کی بات پر التمش کو یاد آیا کہ اس کی ماں نے اس کو کمرے میں آتے ہوئے ایک انگوٹھی پکڑائی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں سے ایک ڈبیا نکالی اور اس کی طرف بڑھا دی، کہنے لگا یہ پہن لو۔ فاریہ بچوں کی طرح اپنا ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے کہنے لگی پہنا دیجیے، جس پر التمش نے ایک گہری سی نظر فاریہ پر ڈالی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فاریہ کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ شاید اس کی معصومیت، اس کا بچپنا دیکھ چکا تھا کہ وہ عقل سے پیدل لڑکی ہے۔ خیر ان کی رات یوں ہی گزری۔ صبح ولیمے کا فنکشن تھا جب فاریہ اٹھ کے کہنے لگی میرا تو اتنی سردی میں نہانے کو بھی دل نہیں کر رہا۔ التمش کہنے لگا تو مت نہاؤ۔ بولی تو شادی کی صبح تو لڑکا اور لڑکی نہاتے ہیں نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے الفاظ آدھے منہ میں ہی رکھے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ التمش اس کی باتوں پر چونک جاتا تھا، وہ اپنی عمر سے بڑی باتیں کر جاتی۔ بولا اور کیوں نہاتے ہیں یہ بھی یقیناً تمہیں پتا ہوگا۔ وہ اپنے بال سیٹ کرتے بولی مجھے کیا پتا، ہوگی شادی کی رسم، یہ بھی جیسے باقی ساری رسمیں ہوتی۔ اب التمش کو کچھ یقین ہو گیا اس کے لاؤ بھالی بن کا۔ التمش اس کی طرف بڑھا، اپنی طرف التمش کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر فاریہ کہنے لگی کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ یہ کہتے اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا، بالوں میں برش کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ التمش نے اس کے بازو سے پکڑا، وہ ایک دم چونک کر پیچھے مڑی اور التمش کی بادامی آنکھوں میں دیکھنے لگی، کہنے لگی تو اس کا مطلب آپ آہستہ آہستہ مجھ پر لٹو ہو رہے ہیں۔ فاریہ اپنے بچپنے سے پاس نہیں آ رہی تھی اور التمش نے اپنے لب بھینچے، کہنے لگا باہر سب کے سامنے یہ شو کروانا کہ ہم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہے۔ بولی آپ تو میرے قریب ہی نہیں آئے، اور اگر کسی نے پوچھا تو کیا کہوں گی؟ وہ اس کے چہرے کے مزید قریب ہوتے۔ فاریہ جو بمشکل التمش کے سینے تک آتی تھی اس کے قریب ہوتے کہنے لگا یہ جو تم نے قریب آنا ڈرامہ لگایا ہوا ہے نا، جس دن میں تمہارے قریب آ گیا تم سہ نہیں پاؤ گی مجھے، اس لیے چپ چاپ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو اور باہر جا کر اس طرح کی بیہودہ باتیں مت کرنا۔ فاریہ نے بچوں کی طرح ہونٹ باہر کو نکالے اور کہنے لگی پتہ نہیں کیسے انسان ہیں آپ، اور ساری زندگی میں کیسے گزاروں گی؟ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے جانے لگی۔ التمش نے اپنے سر کو جھٹکا، کہنے لگا اب تو یہ روز ہی مجھے بھگتنا ہوگا۔ خیر وہ لوگ نیچے آئے جہاں سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ سلطانہ بیگم نے ایک طنزیہ سی نظر ان دونوں پر آتے ہوئے ڈالی۔ فاریہ کی والدہ اور اس کی بہن زوہا جو ناشتے میں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ لے کر آئی تھی، جنہیں سلطانہ بیگم نے ملازموں کے حوالے کر کے کہا یہ تم لوگ کھا لینا، ہمارا ناشتہ تیار ہے، کیونکہ اس گھر کے لوگ ایسا ناشتے کے علاوہ اونٹ پٹانگ چیزیں نہیں کھاتے۔ سلطانہ بیگم کے الفاظ نے یاسمین بیگم کے دل کو چیرا تھا، مگر وہ ضبط کے علاوہ اور کچھ کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ ماں بیٹی فاریہ کے انتظار میں ایسے سہمی ہوئی صوفے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ فاریہ نے جیسے ہی اپنی والدہ کو دیکھا تو بھاگ کر اپنی والدہ کے گلے سے لگ کر ملنے لگی۔ زوہا فاریہ سے کہنے لگی فاریہ بہت پیاری لگ رہی ہو تم۔ یاسمین بیگم نے بڑی محبت سے التمش کے سر پر پیار دیا، مگر نہ جانے ان کے پیار دینے میں
التمش کو ایک سکون اور اپنائیت محسوس ہوئی جو آج تک اسے اپنی ماں کے پیار میں بھی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دیا۔ جب فاریہ نے التمش کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ شمس الدین صاحب نے بڑی ہمت کر کے اپنی بہن سے کہا کہ یاسمین آؤ سب ناشتہ کرتے ہیں۔ سلطانہ بیگم کی نظروں میں حقارت، نفرت، سب کچھ نظر تو آ رہا تھا، مگر یہ سب ان کی چاہت پر ہی تو ہوا تھا، اس لیے ابھی ان کا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ التمش کی والدہ سلطانہ بیگم، جن کا نخرہ، روب اور دبدبہ ہر وقت ساتویں آسمان پر رہتا تھا، غصے کی تو ایسی تیز تھی کہ آج تک ان کے شوہر کی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، تو پھر التمش ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ پورے گھر میں صرف سلطانہ بیگم کا راز تھا، جو وہ کہتی تھی وہی ہوتا تھا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی اس کے گھر میں پر مارے۔ التمش نے آ کے سلام کیا تو انہوں نے بڑے انداز میں اپنی شال کو کندھے پر اٹکاتے ہوئے التمش کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی خوش رہو ہمیشہ۔ وہ دل میں کہنے لگا ساری عمر کی سزا دے کر اب مجھے خوش رہنے کی دعائیں دے رہی ہیں، پتہ نہیں کیسی ماں ہے میری۔ خیر، اس نے بظاہر ایک مسکراہٹ پاس کروائی اور اپنے والد صاحب شمس الدین کو سلام کیا۔ شمس الدین صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ التمش کو اپنے سینے سے لگایا۔ التمش اس بات سے انجان تھا کہ سلطانہ بیگم اس کی سگی ماں نہیں ہے، اس نے ہمیشہ انہیں سگی ماں ہی سمجھا تھا، مگر سلطانہ بیگم اس کی سوتیلی ماں تھی۔ شمس الدین جب سلطانہ بیگم سے ان کی شادی ہوئی، اس سے پہلے ہی شمس الدین نے گھر والوں سے چوری ایک شادی التمش کی ماں سے کی ہوئی تھی۔ گھر والوں نے اپنی مرضی سے شمس الدین کی شادی سلطانہ بیگم سے کر دی۔ شادی کے بعد سلطانہ بیگم پر یہ راز آشکار ہوا کہ شمس الدین تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، بلکہ شادی شدہ ہی نہیں، ایک بچے کا باپ بھی ہے۔ یہی وہ دن تھا جس کے بعد انہوں نے کبھی شمس الدین کو سیدھے منہ نہیں بلایا، اور قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ التمش ابھی 6 ماہ کا تھا کہ جب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ مجبوراً پھر شمس الدین صاحب کو اپنے گھر میں اپنی نئی نویلی بیگم کو یہ بتانا پڑا کہ انہوں نے پہلے سے ایک شادی کی ہوئی ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیے گھر آ گئے۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے سلطانہ بیگم کی گود میں ڈال دیا اور کہنے لگے کہ آج سے تم اس کی ماں ہو۔ سلطانہ بیگم نے التمش کو گود میں تو لے لیا، مگر ان کے لہجے میں، ان کی زندگی میں اس کے بعد کڑواہٹ اور نفرت ہی رہی تھی۔ بظاہر التمش کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میری ماں سلطانہ بیگم نہیں ہے، لیکن رویے سے کبھی وہ مشکوک ضرور ہو جاتا تھا، کیونکہ بچپن میں اسکول کا کام نہ کرنے پر، کسی بھی چیز کی بیجا فرمائش پر التمش کو اپنی والدہ سلطانہ بیگم کی طرف سے سزا ملتی تھی، اور سزا کے طور پر اسے بھوکا رہنا پڑتا یا پھر اسٹور روم میں بند رہنا پڑتا تھا۔ جبکہ اس کے چھوٹے 2 بہن بھائی اذان اور زینیہ، ان کے ساتھ سلطانہ بیگم کا رویہ کچھ اور ہوتا، لیکن آخر میں سلطانہ بیگم التمش سے کہتی کہ تم اس گھر کے بڑے بیٹے ہو، اگر تمہاری عادتیں بگڑ گئیں تو چھوٹوں پر کیا اثر ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ التمش ان سب باتوں کو درگزر کرتا۔ آج 35 سال کا بھرپور جوان مرد ایک کامیاب پیشے کا وکیل تھا، لیکن پھر بھی اس کی آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سلطانہ بیگم کے کسی بھی فیصلے کا انکار کرے۔ اور فاریہ بھی تو ان کے حکم کی وجہ سے اس کی زندگی میں آئی تھی۔ جیسے وہ شام کو گھر لوٹا تو اس پر یہ راز آشکار کیا گیا کہ کل تمہارا نکاح ہے تمہاری پھپھو کی بیٹی سے۔ التمش کہنے لگا ماما کون سی پھپھو؟ وہ بولی وہی جو گاؤں میں رہتی۔ التمش کی پھپھو شمس الدین کی بہن، جو کافی غریب تھی۔ شمس الدین اچھے خاصے سیٹل تھے، چاہتے تو بہن کی زندگی کو پرسکون بنا سکتے تھے اس کی جائیداد میں سے اس کا حصہ دے کر، لیکن سلطانہ بیگم نے شمس الدین پر ایسے پہرے لگائے تھے کہ وہ تو اپنی مرضی سے سانس لینا بھی بھول چکے تھے، تو پھر بہن کو حصہ وہ کیسے دیتے؟ ساری جائیداد سلطانہ بیگم اپنے نام کروا چکی تھی۔ سلطانہ بیگم نے شروع سے لے کر جب سے شمس الدین کی بہن بیوہ تھی، زکوٰۃ، فطرانہ اور کچھ احسانات کرتے ہوئے ان کی بہن یاسمین کی چند نوٹوں کے ذریعے احسان جتاتے ہوئے مدد کر دیتی۔ شمس الدین کی بہن یاسمین کی 2 بیٹیاں تھیں،
فاریہ اور زوہا۔ فاریہ بڑی تھی، اس کی عمر ابھی 16 سال تھی، اور زوہا جس کی عمر 14 سال تھی، کہ جب التمش نے اپنے گھر میں اپنی پسند کا اظہار کیا شادی کے لیے، اور اس نے اپنی والدہ سلطانہ بیگم کو بتایا کہ ماما بابا، ایک لڑکی ہے جسے میں پسند کرتا ہوں اور میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ خبر تھی جو بجلیاں بن کر سلطانہ بیگم کے دل پر گری۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ وہ کبھی التمش کا گھر ہی نہیں بسنے دیں گے، مگر وہ کتنی ڈٹھائی کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی پسند کا اظہار کرا تھا۔ وہ اسی لمحے اپنے دل میں ٹھان چکی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ کسی بھی طرح التمش کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سے نہیں ہونے دیں گی۔ التمش نے جس لڑکی کی بات کی تھی وہ بھی وکیل ہی تھی اور اس کے ساتھ ہی کام کرتی۔ سلطانہ بیگم کو تو سردیوں میں اپنے ماتھے پہ پسینہ آتا محسوس ہوا۔ اس لڑکی کا سن کر ان کے دل میں کئی طرح کے خدشات جنم لینے لگے کہ پڑھی لکھی ہوگی اور اوپر سے التمش کے دل پر راج کرتی ہوگی تو وہ تو اس گھر میں آتے ہی سلطانہ بیگم کو ان کی اوقات یاد دلوا دے گی۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ التمش، تمہیں پڑھایا لکھایا، ایک قابل انسان بنایا، اس کا صلہ تم مجھے یہ دے رہے؟ التمش نے حیران نظروں سے دیکھا، کہنے لگا ماما کیا کیا ہے میں نے؟ وہ بڑے انداز میں اپنی شال کا پلو سیٹ کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری شادی میری مرضی سے ہوگی، اس لیے یہ جو محبتیں پسند ہے ان سب چیزوں کو اپنے دل سے نکال پھینکو۔ التمش کے تو جیسے دل کی دنیا ہی اجڑ جائے گی۔ یہ سنتے کہنے لگا ماما ایسا ظلم مت کرے، آپ نے بچپن سے لے کر آج تک مجھے جو حکم دیا میں نے پورا کیا، لیکن میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ میری پسند کو نہیں قبول کرنا چاہتی تو میں ساری زندگی شادی ہی نہیں کروں گا۔ وہ مزید پریشان ہوئی کہ اس طرح تو سب کو یہی لگے گا کہ ماں بیٹے کی دشمن بن گئی ہے۔ شمس الدین جو پاس بیٹھے اپنے لبوں پر چپ کا تالا لگائے اپنی اور اپنے بیٹے کی بے بسی کو دیکھ رہے تھے، اس سے پہلے کہ شمس الدین اپنے بیٹے کی حمایت میں کچھ کہتے، وہ ابھی بولنے ہی لگے تھے کہ سلطانہ بیگم نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، ہاتھ کے اشارے سے ہی شمس الدین صاحب کو چپ کروا دیا۔ وہ بیچارے وہی خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ لاکھ کوشش کر لیں مگر سلطانہ بیگم کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ اگلے ہی دن سلطانہ بیگم صبح ہی اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ یاسمین بیگم کے گھر کے آگے گاڑی روکی۔ ان کا گھر ایک نارمل سی حالت کا تھا۔ یاسمین بیگم بہت ہی سلجھی ہوئی خاتون، نیک پرہیزگار، میٹھی زبان کی عورت تھی، مگر ان کی سب سے بڑی بے بسی یہی تھی کہ وہ غریب تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد شوہر کے رشتہ داروں نے اس کی جائیداد کا حصہ ہڑپ کر لیا۔ ادھر سے بھائی کی طرف سے جو جائیداد میں حصہ ملنا تھا اس پر سلطانہ بیگم قبضہ جما کر بیٹھ گئی، اور وہ بیچاری 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، مگر پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی تھی۔ سلطانہ بیگم ایک حقارت بڑے لہجے کے ساتھ یاسمین کے گھر میں داخل ہوئی، ادھر ادھر نظریں ایسے دوڑا رہی تھی جیسے نہ جانے کسی گندگی کے ڈھیر پر آ گئی ہوں، اور وہ جب بھی آتی تھی یہی رویہ اپناتی تھی، مگر یاسمین بیگم کی مجبوری تھی، ان کے دیے ہوئے چند نوٹوں پر وہ گزارا کرتی تھی۔ سلطانہ بیگم صحن میں کھڑی تھی کہ جب یاسمین نے چارپائی پر ایک نئی چادر لا کر بچھاتے ہوئے کہا، آپا آپ بیٹھیے یہاں پر، میں آپ کے لیے چائے جوس کا بندوبست کرتی ہوں۔ سلطانہ بیگم بولی، نہ تو مجھے چائے کی طلب ہے اور نہ ہی جوس کی، اور ویسے بھی تمہیں تو پتہ ہے نا میرے کھانے پینے کی چیزوں کا، تو تکلف نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ یاسمین بیگم کو ان کے کڑوے الفاظ کو برداشت کرنے کی عادت برسوں سے ہی تھی۔ جب کہنے لگی، آپا یوں اچانک؟ بولی، کیوں، میں اچانک نہیں آ سکتی، اور ویسے بھی تمہاری قسمت کا ستارہ کھلنے والا ہے، خوش ہو جاؤ۔ یاسمین بیگم اتنا تو سمجھتی تھی کہ ان کی بھابھی اپنے کسی مطلب کے سوا کسی دوسرے پر تو 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتی۔ آپا میں سمجھی نہیں۔ سلطانہ بیگم کہنے لگی، تمہاری بیٹی فاریہ جسے میں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، التمش کی بیوی۔ یہ سنتے ہی یاسمین بیگم کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات پھیل گئے۔ کہنے لگی، مگر آپا فاریہ کی عمر اور التمش کی عمر میں بہت فرق ہے،
آپ جانتی ہیں وہ بھی 16 سال کی ہے اور التمش ماشاءاللہ سے 35 سال کا بھرپور جوان ہے، ایسے کیسے ان دونوں کی شادی ہو جائے؟ سلطانہ بیگم غصے کے ساتھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری بات کاٹو اور جواب دو۔ میرے ہی ٹکڑوں پر تو ماں بیٹیاں پل رہی ہو اور مجھے ہی مشورے دے رہی ہو، تمہاری اوقات ہے صحیح میری بات کو رد کرنے کی؟ یاسمین بیگم اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ مگر ماں اپنے بچوں کے لیے ایک شیرنی ہوتی ہے، وہ خود پر تو ظلم برداشت کر لیتی ہے، مگر جب بچوں پہ بات جانے لگے تو وہ اپنے پنکھ پھیلائے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ کہنے لگی آپا مگر مجھے یہ قبول نہیں ہے رشتہ۔ سلطانہ بیگم نے آگے بڑھ کر یاسمین کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہنے لگی مجھے انکار کرنے کا مطلب سمجھتی ہو نا؟ تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی، اس لیے کل شام نکاح ہوگا اور یہ ہے کچھ سامان، فاریہ کو پہنا کر تیار کر دینا، اور اس نکاح کو یہ مت سمجھنا کہ تمہاری بیٹی میرے گھر میں بہو بنے گی، نہیں، یہ بس کچھ دنوں کا کھیل ہے جسے میں جلد ہی ختم کروا کے تمہیں اچھی خاصی رقم دے کر یہاں سے چلتا کروں گی، پھر تمہاری بیٹی اور تم جہاں چاہے اس کی شادی کر لینا۔ یاسمین بیگم کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے اور بے اختیار ہی ان کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ دل میں سوچنے لگی کہ یا اللہ کبھی زندگی میں کسی کا محتاج مت کرنا، ورنہ یہ لوگ جو کھلاتے ہیں وہ پھر نوچ نوچ کر واپس بھی لیتے، مگر خیر ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ اتنے میں فاریہ اور زوہا جو اسکول سے واپس آئی ہنستے کھیلتے ہوئے گھر میں انٹر ہوئیں۔ سامنے اپنی ممانی کو دیکھا تو ادب کے ساتھ سلام کیا، کہنے لگے السلام علیکم ممانی جان۔ وہ آگے بڑھ کر ساتھ لگنے لگی کہ جب سلطانہ بیگم نے ہاتھ سے کہہ دیا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، بس زیادہ یہ چپکو قسم کے پیار مجھے پسند نہیں۔ فاریہ اور زوہا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اپنی والدہ کی طرف دیکھا جو کافی پریشان سی تھی، مگر سلطانہ بیگم اپنا حکم صادر کرتی گاڑی سے سامان نکلواتے ان کے گھر میں رکھوا کر خود وہاں سے نکل آئی۔ جیسے سلطانہ بیگم گھر سے نکلی یاسمین بیگم وہیں زمین پر بے بسی کے عالم میں بیٹھ گئی۔ دونوں بیٹیاں ماں کے قریب آئیں۔ امی کیا ہوا ہے؟ ممانی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ جب فاریہ کہنے لگی امی بس میری تعلیم مکمل ہونے دے، میں اب بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گی اور ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھوں گی، یہ جو ہمیں چند نوٹ احسان کے نام پر دے کر جاتی ہیں ہم وہ کبھی نہیں لیں گے، اور آپ دل چھوٹا مت کریں، آپ کی بیٹیاں آپ کے بیٹے بنیں گی۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے یاسمین بیگم کے دل میں سوراخ سے کیے، کیونکہ وہ سوچ رہی تھی اپنی معصوم سی بیٹی کو اپنی بھابھی کے حوالے کیسے کریں۔ جب وہ فاریہ کو ساتھ لگاتے کہنے لگی یہ سب تو تب ہوگا نا جب تمہارے پاس وقت ہوگا، تمہیں موقع ملے گا۔ بولی کیوں امی؟ کہنے لگی تمہاری ممانی تمہیں اپنی بہو بنانے کا فیصلہ سنا کر جا چکی، اور یہ بڑا سامان کل شام کو وہ یہاں اپنے بیٹے اور چند لوگوں کے ساتھ آ کر تمہیں رخصت کر کے لے جائیں گے۔ فاریہ جو ابھی 9th کلاس میں پڑھتی تھی کہنے لگی امی ایسے کیسے کوئی اپنی منمانیاں چلا سکتا ہے ہماری زندگیوں میں؟ بولی بیٹا ہمارے ساتھ کسی مرد کا سہارا نہیں ہے، بھائی جس کی زندگی پر بھابھی کی حکومت ہے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے ان سے کوئی گلہ ہے ہی نہیں۔ بس تم اگر اپنی ماں کا تمہیں ذرا سا بھی خیال ہے تو تم اس فیصلے سے انکار نہیں کرو گے، ورنہ نہ جانے وہ ہمارے ساتھ کیا کچھ کروائیں۔ اور التمش سلطانہ بیگم جیسا بالکل نہیں، وہ کافی سلجھا پڑھا لکھا سمجھدار لڑکا ہے، عمر کے فرق میں کچھ نہیں رکھا۔ اگر تم دونوں میں پیار ہوگا تم اس کا خیال رکھو گی، اس کے قریب رہو گی تو وہ خود بخود تمہارے قریب آنے لگے گا۔ خیر ادھر سلطانہ بیگم نے گھر آتے ہوئے شام کے کھانے کے ٹیبل پر سب کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا۔ آج پہلی بار التمش کی آواز سلطانہ بیگم سے اونچی تھی۔ کہنے لگا ماما مانا کہ آج تک میں نے کبھی آپ کی بات پر انکار نہیں کیا، لیکن میری زندگی کا فیصلہ ہے جس کا اختیار میں کسی کو بھی نہیں دیتا، اور میں نے آپ کو اپنی پسند کے بارے میں بتایا تھا، تو پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کس کی اجازت سے کیا؟ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ جس لڑکی کو آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ملا نہیں ہوں، اور بابا آپ جانتے ہیں نا پھپھو کے بچوں کی عمریں کیا ہے؟ سلطانہ بیگم کہنے لگی پورے 16 سال کی ہے وہ، اتنی بھی بچی نہیں ہے۔
اور بتائیے شمس الدین صاحب، آپ اپنے بیٹے کو جب آپ نے شادی کی تھی تو آپ کی بیگم کی عمر کیا تھی؟ سلطانہ بیگم نے دبے الفاظوں میں شمس الدین صاحب کو ان کی پہلی بیوی کا طعنہ دیا تھا۔ ان کے کھانے کا نوالا ان کے گلے میں اٹک گیا جب انہوں نے ایک معصومانہ سی نگاہ سے سلطانہ بیگم کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، سلطانہ، اگر ہم التمش کی شادی اس کی مرضی سے کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ التمش کی بات درست ہے۔ یاسمین کی بچیاں بہت چھوٹی ہیں، ہماری زینیہ سے بھی وہ 4 سال چھوٹی، تو میرا نہیں خیال یہ جوڑ مناسب رہے گا۔ سلطانہ بیگم نے پانی کا گلاس زور سے ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، کس نے آپ سے آپ کا فیصلہ اور آپ کا مشورہ پوچھا ہے؟ التمش، یہ میرا حکم ہے، اگر تم میرا حکم نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے۔ انہوں نے ڈائننگ ٹیبل پر فروٹ میں پڑی ہوئی چھری کو اٹھایا اور اپنی کلائی پہ رکھ دیا۔ کہنے لگے، میں ابھی اپنی کلائی کاٹ دوں گی اگر تم نے انکار کیا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہاری ماں کی زندگی یا پھر وہ لڑکی۔ کون لڑکی ہے، کس خاندان کی ہے، جو باہر منہ اٹھا کر تمہارے ساتھ محبتوں کی پینگیں چڑھا رہی؟ تمہیں کیا معلوم تمہارے علاوہ اس نے کتنے اور مردوں کو زبان دی ہوگی شادی کی؟ سلطانہ بیگم کے الفاظ التمش کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھے، مگر وہ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر ضبط کا مظاہرہ کر گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماما سے بحث کرنا فضول ہے۔ بولا، ماما یہ کیا پاگل پن ہے، چھری تو رکھے نیچے، فی الحال مجھے شادی کرنی ہی نہیں، نہ اپنی پسند سے نہ پھوپھو کی بیٹی سے۔ آپ اس ٹاپک کو کلوز کر دیں اور آج کے بعد دوبارہ اس پہ بات نہیں ہوگی۔ سلطانہ بیگم غصے سے غراتے ہوئے بولی، ایسے کیسے اس ٹاپک کو بند کر دیں؟ شادی کا ذکر تم نے چھیڑا ہے اور میں یاسمین کے گھر زبان دے کر آئی ہوں۔ کل شام ہم نکاح کے لیے وہاں پر پہنچیں گے۔ اس خبر نے مزید سب پر سکتہ طاری کر دیا کہ اتنی بھی کیا چلتی ہے کہ یوں اچانک ایک دن بات ہوئی اور دوسرے ہی دن نکاح۔ التمش نے کہا، ماما میں انسان ہوں، کوئی روبوٹ نہیں ہوں کہ جس پر جو جی چاہے چلا دے۔ انہوں نے اپنی کلائی پر چھری کو مزید دبایا اور کہنے لگی، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ابھی فیصلہ لو، ورنہ پھر تم جانتے ہو نا۔ جیسے ہی چھری کو مزید دبایا تو التمش نے ایک گہری سی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ماما۔ ہمیشہ کی طرح التمش آپ کے غصے، آپ کی ضد کے آگے ہار گیا۔ آپ پھپھو کی بیٹی سے یا کسی چوراہے پہ مانگنے والی سے، جس سے بھی کرنا چاہیں آپ کر دیجئے، میں ہار گیا آپ کی ضد کے آگے۔ سلطانہ بیگم نے ایک سکون کی سانس لیتے ہوئے چھری کو ٹیبل پر رکھا اور مسکرا کر کہنے لگی، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم فرما بردار بیٹے ثابت ہوگے، اور جب بیوی پاس ہوگی تو تم اس لڑکی کو بھی بھول جاؤ گے۔ کیوں شمس الدین صاحب، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اور ویسے بھی مرد کو تو عورت چاہیے ہوتی ہے، تو پھر وہ کوئی بھی ہو۔ اتنے سال بیت چکے تھے، شمس الدین کی پہلی بیوی بھی اس دنیا سے جا چکی تھی، مگر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گیا تھا کہ جب سلطانہ بیگم نے شمس الدین پر تانوں کے تیر نہ چلائے ہوں اور وہ ہمیشہ کی طرح خاموش رہتے، جیسے نہ جانے کس جرم کی سزا کاٹ رہے، مگر وہ کر بھی تو کچھ نہیں سکتے تھے، ورنہ سلطانہ بیگم بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر جانے کی دھمکی دیتی تھی۔ خیر، سلطانہ بیگم کہنے لگی، شمس الدین، کل شام تمہارے بیٹے کے سر پر سہرا لگے گا، تمہارے چہرے پر خوشی کیوں نہیں ہے؟ سب کی بے بسی کا مذاق بناتے وہ خود کو بڑا خوش ظاہر کر رہی تھی۔ خیر، اگلے دن ہی شام ہوئی، بڑی تیاریوں کے ساتھ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے التمش کی شادی کی سب سے زیادہ خوشی مجھے ہی ہے، مگر التمش بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے دل میں ماہا کی محبت لیے اپنے ہر ارمان کا گھلا گھونٹتے ہوئے وہ ایک سادہ سے سوٹ میں ملبوس اپنی پھوپھو کے دروازے پر جا چکا تھا۔ سلطانہ بیگم نے چند نوٹ التمش کے اوپر سے وارے اور گاؤں کے غریبوں کے اوپر ہوا میں اڑا دیے۔ گھر میں داخل ہوئی، یاسمین بیگم کے چہرے پر بھی کوئی خوشی نہ تھی۔ فاریہ جو دلہن بنے کمرے میں بیٹھی تھی اور زوہا فاریہ کو ساتھ لگائے کہنے لگی، آپ بھی، میں نے تو سوچا تھا جب آپ کی شادی ہوگی تو ہم اتنی تیاریاں کریں گے، لیکن ممانی جانے یہ سب کیوں کیا؟ زوہا نے التمش کو دیکھا تو اندر جا کر کہنے لگی، فاریہ آپ بھی، مگر التمش بھائی بہت پیارے ہیں، جیسے ڈراموں میں اور فلموں میں کوئی ہیرو ہوتے، بالکل اسی طرح کے، اور آپ کو پتہ ہے وہ وکیل ہیں جو لوگوں کی کیس لڑتے ہیں۔
مجھے تو لگتا ہے جیسے کہانیوں میں کوئی شہزادہ آتا ہے شہزادی کو لینے، تمہارا بھی یہ شہزادہ آ گیا۔ اور دیکھو، دل برا مت کرو، بہت خوش رہو گی تم، سب لوگ تمہاری قسمت پر رشک کریں گے۔ یاسمین بیگم اندر آئی، فاریہ کو ساتھ لگایا اور کہنے لگی، فاریہ میری ایک نصیحت یاد رکھنا، تم کبھی بھی اپنی ممانی کی باتوں میں آ کر التمش کے ساتھ برا سلوک یا برا رویہ نہیں اپناؤ گی۔ تمہیں خود سے التمش کی طرف قدم بڑھانا ہوگا، وہ تمہارے قریب نہ بھی آئے، تم اسے اپنے قریب لانے کی ہر ممکن کوشش کرو گی۔ سمجھ رہی ہو نا میرا مطلب؟ تمہیں خود اپنی جگہ بنانی ہوگی، اور ایک بار جب تم نے اپنی جگہ بنا لی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں التمش سے دور نہیں کر پائے گی۔ اور التمش اچھا لڑکا ہے، اپنے دل سے سارے خدشات وسوسے نکال دو۔ مگر اب تک التمش نے فاریہ کو نہیں دیکھا تھا اور وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بلا سے کوئی بھی ہو نکاح نامے پر دستخط کرتے بنا کچھ کھائے پیے فاریہ کو ساتھ لیا اور وہ چند ہی گھنٹوں میں وہاں سے فارغ ہوتے رخصت ہوئے۔ یاسمین بیگم نے ایک بار سلطانہ بیگم کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، میری پھول سی بچی کا خیال رکھیے گا۔ سلطانہ بیگم نے تنزیہ سے انداز میں ان کی طرف دیکھا، کہنے لگی، اتنی اداس مت ہو، کچھ دنوں کا کھیل ہے، تمہاری بیٹی تمہارے پاس بھاری رقم کے ساتھ واپس آ جائے گی، پھر تم چاہے جہاں جاؤ میری بلا سے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو یاسمین بیگم کے دل میں چھید سے کر گئے۔ اس طرح سے فاریہ اور التمش کی شادی ہوئی۔ خیر، شادی کی اگلی صبح ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے کسی کے چہرے پر خوشی نہیں تھی سوائے سلطانہ بیگم کے، جنہیں جیت کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نہ جانے انہوں نے کوئی قلعہ فتح کر لیا اور جو وہ چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے اب خوشی ہونا تھا۔ شمس الدین صاحب نے اپنی بھتیجی کے سر پر ہاتھ رکھا اور التمش سے کہا کہ بیٹا، جس طرح بھی صحیح، مگر اب تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے ناشتہ کیا اور کہنے لگا، میں ایک ضروری کام سے، ایک ضروری کیس کی وجہ سے مجھے جانا ہے۔ جب سلطانہ بیگم کہنے لگی، آج تمہارا ولیمہ ہے، جانتے ہو نا؟ بولا، جی سب جانتا ہوں۔ وہ کمرے میں اپنی فائل لینے گیا جب فاریہ بھی آئی، اور پھر سے وہی پاگلوں والی باتیں کہ التمش آپ تو میرے قریب ہی نہیں آئے تو ولیمہ کیسا؟ اب التمش کا دماغ بھی گھوم گیا اور کہنے لگا، تمہیں بہت فکر ہو رہی ہے نا میرے قریب آنے کی، تو ٹھیک ہے، چلو میں ولیمہ حلال کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے ہی التمش کی گرفت اس کی کمر پہ مضبوط ہوئی تو فاریہ اب اس کہانی کا اگلا حصہ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔